السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے میں ارحان ہولوفیرا کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے تم بے وجہ پریشان ہو گئی، تم نے اپنے خوبصورت چہرے کو بغیر کسی وجہ کے مرجھایا ہوا ہے ہولوفیرا۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے میں مضبوط رہنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے ارحان، میں بہت ڈر گئی تھی۔ فاطمہ نے بتایا تیر تقریباً، تو ارحان کہتا ہے تیر تعویذ کو لگا ہولوفیرا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے تعویذ دکھاتا ہے اور مزید کہتا ہے دیکھو مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی لیکن تعویذ اس کا چھید ہو گیا۔ ہولوفیرا کہتی ہے کوئی بات نہیں، اہم بات یہ ہے کہ اس نے تمہاری جان بچائی۔ ارحان کہتا ہے میری جان اللہ نے بچائی ہے ہولوفیرا، اس نے تمہیں اور اس تعویذ کو ذریعہ بنایا، آؤ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ارحان تعویذ کھولتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ ہولوفیرا پوچھتی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ارحان کہتا ہے یہ قرآن پاک کی ایک خوبصورت آیت ہے، آیت کا ترجمہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور کتنا ہی بہترین مددگار ہے۔ یہ سن کر ہولوفیرا کہتی ہے بہت اچھا لکھا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں عثمان صاحب اور بالا خاتون گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں اس بار میں تمہیں شکست دوں گی عثمان۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں مجھ پر الزام نہ لگانا، تم میرے پیچھے رہو گی اور میں تم سے آگے نکل جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ گھوڑے دوڑا دیتے ہیں اور دونوں کافی خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے ایک تیر بالا خاتون کو آ لگتا ہے، وہ گھوڑے سے نیچے جا گرتی ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب بالا بالا کہتے ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں سارا دے کر کھڑا کرتے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں میں ٹھیک ہوں عثمان، میں ٹھیک ہوں۔ عثمان صاحب ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ تیر کہاں سے آیا ہے، مگر اسی لمحے بالا خاتون کو ایک اور تیر آ لگتا ہے۔ اب کی بار بھی انہیں کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ عثمان صاحب بالا خاتون کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود تیر عثمان صاحب کے پاس سے ہوتا ہوا بالا خاتون کو ہی جا لگتا ہے، وہ بالکل لڑکھڑا جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور حیرانگی سے دیکھتے ہیں کہ تیر ان کے جسم سے پیچھے کیسے چلا گیا۔ چوتھا تیر بالا خاتون کو پیچھے سے آ لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور چاروں طرف گھومتے ہیں، مگر کوئی بھی انہیں دکھائی نہیں پڑتا۔ پہلے کی طرح ایک تیر عثمان صاحب کے سینے سے ہوتا ہوا بالا خاتون کی پیٹھ میں جا گھستا ہے، ان کا جسم تیروں کے زخموں سے چور و چور ہو جاتا ہے، وہ زمین پہ گر جاتی ہیں اور عثمان صاحب انہیں تھام لیتے ہیں۔ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں تم ٹھیک ہو جوگی بالا؟ بالا خاتون کہتی ہیں کارا عثمان میری محبت، میں تمہیں کچھ بتاؤں گی۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں بتاؤ بالا بتاؤ۔ جواباً بالا خاتون کہتی ہیں ہم نے کیا کہا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا زیادہ تیزی سے بھاگتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں فکر نہ کرو، ہم بھاگیں گے، دوبارہ ایک ساتھ بھاگیں گے۔ اس کے ساتھ ہی بالا خاتون کے زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو جاتا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد ان کی سانسیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں اٹھو بالا اٹھو۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ بالا خاتون کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے رب ہمارے لیے بلائی کے راستے کھول دے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اٹھ کے وضو کرتے ہیں اور نفل ادا کرتے ہیں، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اے میرے رب تو حفاظت فرما، تو اسے میرے لیے بخش دے اے میرے رب۔ اے میرے رب اگر میں اس دنیا میں سجدہ کر کے سر نہ اٹھاؤں، تیری طرف سے ہم پر کی گئی نعمتوں کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ میں یہ اچھے سے جانتا ہوں میری ریاست، میرے لوگ، میرا خاندان، میرے اس زندگی کی محبت، میری ہم سفر، تم نے بالا کو میرے نصیب میں بنایا۔ اے میرے رب اس دنیا میں بالا کی عدم موجودگی رنگوں کے مرجھا جانے کے مترادف ہوگا، آوازوں کی خاموشی کے مترادف ہوگا۔ تو مجھے بالا کے در سے دوچار نہ کرنا اے میرے رب، تو مجھے اس درد سے نہ آزما میرے رب، ہماری آخری سانس تک ایک ساتھ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین آمین آمین۔ اس سلسلے میں بالا خاتون نیند میں حلیمہ حلیمہ پکارتی ہیں، جو کہ دیکھ کر عثمان صاحب مزید پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح روانہ ہونے سے پہلے علاؤالدین گونچا سے کہتا ہے تم کل سے ٹھیک نہیں ہو، کچھ ہوا ہے تو بتاؤ۔ تو گونچا کہتی ہے کچھ ہے لیکن کیسے کہنا ہے میں نہیں جانتی۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین گھوڑے سے اتر جاتا ہے، گونچا اسے لے کر ایک طرف ہو جاتی ہے۔ علاؤالدین اس سے کہتا ہے تم اس لیے اداس ہونے کی ذمہ داری ہولوفیرا کو سونپ دی گئی ہے؟ تو گونچا بات پلٹتے ہوئے کہتی ہے ہاں بالکل ایسا ہی ہے، والدہ ہولوفیرا اور خواتین کے درمیان چیزیں ٹھیک کرنا چاہتی تھی، انہوں نے جو بھی کیا ٹھیک کیا لیکن مجھے فراموش کر دیا۔ تو علاؤالدین کہتا ہے دیکھو ذرا کیا تمہیں فراموش کیا جا سکتا ہے؟ میری ماں انصاف کو یقینی بنانے والی ہیں۔ گونچا کہتی ہے میں جانتی ہوں والدہ ہم سب کے بارے میں سوچتی ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے جی ہاں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے چہرے پر مسکراہٹ کیسے لاؤں گا، اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ اسے رومال میں سے پھول نکال کر دیتا ہے، جسے دیکھ کر گونچا خوش ہو جاتی ہے۔ اسے خوش دیکھ کر علاؤالدین کہتا ہے اب میں چلتا ہوں، اللہ کی امان۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤالدین گھوڑے پر سوار ہو کر قبیلے سے روانہ ہو جاتا ہے۔ پیچھے گونچا کہتی ہے میں تم سے یہ کیسے کہوں گی علاؤالدین۔ ادھر لوکاس اور صوفیہ سردار کراسے کے پاس آتے ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے آپ نے ہمیں اتنی جلدی میں کیوں بلایا کراسے بے؟ مجھے عثمان صاحب شکار کے لیے بلا رہے ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے شکار کا مطلب اتحاد ہے، کیا تم عثمان کے ساتھ اتحاد کرو گے؟ سردار کراسے کہتا ہے اگر ایسا ہوتا تو اب تم میرے سامنے نہ ہوتے، عثمان مجھے شکار پہ بلا رہا ہے لیکن جس کا شکار کیا جائے گا وہ تم ہو۔ لوکاس پوچھتا ہے کراسے صاحب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کراسے کہتا ہے میرے ساتھ عثمان آج ایک شکار کا منصوبہ بنا کر خود کو شکاری کے طور پر متعارف کروائے گا۔ تم جب عثمان کو مارنے کے لیے آؤ گے تو جان میں پھنس کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، یہ عثمان کا منصوبہ ہے۔ صوفیہ ہنستے ہوئے کہتی ہے میں اس جال میں نہیں پھنسوں گی۔ کراسے کھڑے ہو کر کہتا ہے اگر میں نے تمہیں نہ بتایا ہوتا پھر ہم دیکھ لیتے کہ عثمان تمہارے ساتھ کیا کرتا، میں شکار پر جا رہا ہوں، باقی تم دیکھ لو۔ یہ کہتے ساتھ ہی سردار کراسے چلا جاتا ہے۔ ادھر
خیمے سے نکلتے ہوئے بالا خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہیں لیے جانے والے انتقام کی خوشخبری کے ساتھ فاتح بن کر لوٹیں گے حضور، آپ کے شکار میں برکت ہو۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہمارے لوگوں ہماری ریاست میں مسلط ہونے والوں کو زمین کے 7ویں حصے کے نیچے دفن کرنے کا وقت آ گیا ہے، تمہارا بازار بھی بابرکت ہو، گھوڑے لے آؤ، یہ شکار کا وقت ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ بالا خاتون بھی خواتین کے ساتھ سوغوت کی طرف نکل پڑتی ہیں۔ جنگل میں بران اور جرکتائی جال بچھا رہے ہوتے ہیں۔ جرکتائی بران سے پوچھتا ہے کیا ہمارے سردار ہم سے بہت ناراض ہیں؟ تو بران کہتا ہے واللہ بیگم خاتون پر غصے کی وجہ سے ہم نہیں جانتے تھے کہ حضور کے سامنے کیا بولیں۔ جرکتائی کہتا ہے ہم نہیں جانتے تھے، وہ بھی بول رہی تھی لیکن ہمیں بولنا چاہیے تھا۔ بران کہتا ہے بھائی یہ شکار کا وقت ہے، ہم ضرور بات کریں گے، سپاہی دشمن کے آنے کا راستہ ہو یا بھاگنے کا، ہر طرف جال بچھائے جائیں گے۔ اس لیے میں عثمان صاحب وہاں پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تیاریاں مکمل ہیں؟ تو بران کہتا ہے حضور آپ کے حکم کے مطابق سپاہی پورے جنگل میں جال بچھا رہے ہیں، تھوڑے وقت میں تیاریاں مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ عثمان صاحب کہتے ہیں وہاں کا پہاڑی علاقہ جب میں کراسے سے بات کر رہا ہوں گا مجھے قتل کرنے کے لیے بہترین جگہ ہوگی۔ عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں تو سپاہی وہاں بھی جال بچھا رہے ہوتے ہیں اور ایک بڑا سا گڑھا بھی انہوں نے کھودا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر ارحان کہتا ہے جال اچھے ہیں مگر اگر وہ جال میں نہیں پھنستے حضور ہم نے اس خاتون کو دیکھا، اس کا دماغ بالکل شیطان کی طرح کام کرتا ہے، دیگر اقدامات بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ علاؤالدین بھی ارحان کی بات کی حمایت کرتا ہے، سردار گینجر بھی ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور عثمان صاحب کہتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شکاری جتنے ہی ہوشیار کیوں نہ ہو شکار کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ بران سارے جال تم تیار کرو گے، وہ خاتون ہرگز یہاں سے زندہ نہیں جائے گی، اب واپسی کا کوئی امکان نہیں، آج یہاں طوفان آئے گا لیکن مرنے والے وہ ہوں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سوغوت میں گونجا کام کاج میں مصروف ہوتی ہے، اسے دیکھ کر بیگم اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے بازار میں تمہاری محنت زیادہ ہے، بالا تمہارے حق کو غصب کر رہی ہے، اپنی آنکھیں کھولو گونجا۔ گونجا غصے سے کہتی ہے والدہ جو کچھ بھی کر رہی ہیں حلفرا کا کئی خواتین کے ساتھ تعلق بحال کرنے کے لیے کر رہی ہیں۔ جواباً بیگم کہتی ہے اگر تم انہیں اپنا حق دیتی رہو گی تو دیکھو ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ کیا یہ بات تمہیں بالکل اداس نہیں کرتی گونجا؟ تو گونجا کہتی ہے یقیناً اداس کرتی ہے، وہ مجھے نظر انداز کرتے ہیں لیکن کیا کہوں میرے بس میں کچھ نہیں ہے، بعض اوقات اپنا مقام جان کر اپنی قسمت پہ راضی ہونا بھی ضروری ہوتا ہے بیگم خاتون۔ بیگم کہتی ہے تم راضی ہو جاؤ تب بھی میں تمہارے ساتھ ہونے والا یہ سلوک اور ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔